یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اکرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں جس کلہ خاک پر ہم سانس لے رہے ہیں، زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی شخص بھی ان حالات سے مطمئن نہیں ہے۔ تخریب کاری، دہشت گردی، مہنگائی، نفرت، سیلاب کی تباہ کاریاں، زلزلے، جہالت، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ نمازیں غیب، روزے غیب، زکوٰۃ غیب، سچ ختم، رشوت عام، حلال ختم، سودی کاروبار عام۔ کیا آپ ان حالات سے مطمئن ہیں؟ کوئی بھی مطمئن نہیں۔ کیا اس زمین نے، اس آسمان نے، اس بوڑھے سورج نے، اس چاند نے اور ان ستاروں نے اس زمین پر کبھی سکون والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، علم والوں کو دیکھا ہے، نیکی کرنے والوں کو دیکھا ہے، جہاد کرنے والوں کو دیکھا ہے، عبادت گزاروں کو دیکھا ہے، شب زندہ داروں کو دیکھا ہے، محبت والوں کو دیکھا ہے، پیار والوں کو دیکھا ہے، رزق کی حلال کمانے اور کھانے والوں کو دیکھا ہے۔ ہاں، وہ زمانہ جس کی میرا رب قسم کھاتا، والعصر، مجھے محمد عربی کے زمانے کی قسم ہے جس میں جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، سود نہیں، رشوت نہیں، سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ آیا نا زمانہ ایسا؟
بھائی وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، ہمیں کیا بیماری ہے، کیا مصیبت ہے کہ ہم دین کے قریب نہیں جاتے، وہ دین کی جان نہیں چھوڑتے۔ کبھی آپ ہی گھر بیٹھ کر، گھر تو مشکل ہے تنہائی، مسجد میں بیٹھ کر کبھی سوچیں یا اللہ ہمیں کیا ہے، قرآن ہم نہیں پڑھتے، حدیث ہم نہیں سیکھتے، نبی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کون ہیں، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا بلا ہے۔ آپ سکولوں کو جائزہ لیں، بھرے ہوئے ہیں، دینی اداروں کو دیکھیں خالی پڑے ہیں۔ کیا بیماری ہے ان بچوں کو، وہ قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، ان کے والدین کیوں نہیں پڑھانا چاہتے؟ چلو جہاد تو گیا، تلواریں گئیں، قوت بازو رخصت ہو گیا، ہمیں وہ جزء ایمانی ختم ہو گیا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بچے نے پڑھنا ہی ہے، اسے قرآن پڑھائیں، پڑھنا ہی ہے، اسے حدیث پڑھائیں، سیکھنا ہے، نبی کا طریقہ سیکھے، مسلمان بن کر رہے، مسلمان بن کر مرے۔ میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، میں تمہیں حدیث پاک سے سنانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی بات بتانا چاہتا ہوں جو گھر بار چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گئے۔ مسجد نبوی بڑی سادہ، کیسی، کچا فرش اور چھت کھجور کی ٹہنیاں، نہ قالین، نہ مصلی، نہ جا نماز، نہ دری، نہ قالین، نہ کمکمے، نہ فانوس، نہ پنکھے، نہ سوئی گیس، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے جب بارش ہوتی تھی وہ چھت ٹپکتی تھی، رسول پاک کیچڑ میں سجدہ کیا کرتے تھے، پیشانی ناک مبارک پر کیچڑ لگ جاتا تھا، داڑھی مبارک پر مٹی لگ جاتی تھی، میرا رب رحمتوں کے پھول برساتا۔ تیرے لیے ایسی شاندار مسجدیں ہیں، ایسے قیمتی قالین بچھے ہوئے، اے سی لگے ہوئے ہیں، نہا دھو کر آیا ہے، کپڑے پہن کر آیا ہے، کھانا کھا کر آیا ہے، اور سواری پر سوار ہو کر آیا ہے، پھر بھی سجدے کا سواد نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ دین سے ہم دور ہیں، دین والے ترستے کوئی آئے ہم سے دین سیکھے۔ اس شہر میں مجھے 40 سال گزر چکے ہیں، میری مرضی کا ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا۔ وہ حمام پر بیٹھتے ہو نا، اس طرح کر بیٹھ جاتے ہو، اب حمام والے کا کام ہے تمہارے بالوں کو سنوارنا، سر ہلاتے رہو تو وہ تو شیو نہیں کر سکے گا، کبھی ادھر ہو جاؤ کبھی ادھر ہو جاؤ، وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، سارا کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہو، سونپ دیتے ہو، جی ڈاکٹر جی مجھے تکلیف نہ، لیٹ جا، میں خواہ سینہ چیرنا پائے، میرا بھی سینہ چیرا ہوا ہے نا بھائی، پاس جو کرایا۔ ڈاکٹر پھر اپنی مرضی سے خون نکالتا ہے، خون کی بوتلیں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ کسی کے سپرد تو ہونا چاہیے کہ مجھے بنا، مجھے سوار، میں ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں سیکھ کر آیا، اس دنیا میں سب کچھ سیکھ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جو انجینئر ہے، آپ کے ڈاکٹر ہے، یہ ماں کی پیٹ سے یہ کورس کر کے آئے، پروفیسر ہے؟ نہیں، اس دنیا میں سیکھا ہے نا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دین سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، بیٹھیں، وقت نکالیں، ان سے پوچھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بڑی روشن ہے، کیا کام حضور نے کیے ہیں کہ ساری دنیا شیدائی ہے، اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی ان پر شاباش شاباش کرتے، کمال کر دی۔ میری باتیں آپ کو اچھی تو نہیں لگ رہی؟ کڑوی باتیں، کبھی کبھی ماں کڑوی گھٹی دیتی ہے، ڈاکٹر ٹیکہ لگاتا ہے، درد ہوتی ہے، کبھی اسے کاٹنا بھی پڑتا ہے، شوگر کے مریض کا کبھی پاؤں کبھی پنڈلی کاٹنی بھی پڑتی ہے تاکہ شفا مل جائے، زہر آگے نہ چلا جائے، لیکن یہ تو سارے جسم میں پھیل گیا ہے۔ میں قربان جاؤں، مسجد نبوی کے کونے میں آج بھی صفہ موجود ہے جس پر 70 صحابہ، کبھی تعداد کم ہو جاتی تھی،
وہ بیٹھے ہوتے تھے، لنگر کہاں سے آتا جی، ناشتہ کون لاتا؟ کوئی دھوبی تھا جو کپڑے دھو دھو کر استری کر کے پریس کر کے لے آ کر پہناتا تھا؟ کوئی درزی تھا وہاں؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان صحابہ کے پاس ایک چادر اتنی ہوتی تھی کہ یہاں سے گرہ لگا لیتے تھے اور گھٹنے چھپانے فرض ہے، بس اتنی ہی چادر ہوتی تھی. اور جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے، یوں پکڑ کر کے کشف عورت نہ ہو جائے. تو نے کبھی خدا کا شکر ادا کیا؟ مولا کریم اتنے کپڑے تو نے مجھے دیے کہ میں انتخاب کر کے پہنتا ہوں جی. اور جب بھوک ستاتی تھی شکم مبارک پر پتھر باندھتے تھے کھینچ کر رسی کے ساتھ، کچھ سکون ملے. اور جب نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی بھوک ہے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. دونوں جہانوں کا سردار، جنت کا وارث اپنی جسم مبارک سے چادر اٹھاتے تھے، دیکھ کر صحابہ سر جھکا لیتے تھے. میں نے ایک باندھا ہے، میرے آقا نے دو باندھے ہیں. یا اللہ ہمارے تو چشمے خشک ہو گئے، آنکھ میں آنسو ہی نہیں ہے، کیسے بہائیں؟ کیسے ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں؟ اللہ اکبر. میں کیا آپ کو بتاؤں، کیا سناؤں؟ صحابہ کرام کی ایسی حالت تھی اور تلواریں لے کر نبی نے کہا چلو اب جہاد کا مجھے حکم ملا ہے. مکی زندگی میں صبر کا حکم تھا، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے میرے نبی صبر کر جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا، برداشت کر. یا اللہ میں برداشت کروں گا، تیرا حکم ہے. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اللہ پاک نے جہاد کی اجازت دے دی. فروٹو صحابہ کتنے اکٹھے ہوئے؟ کوئی لشکر جرار تو نہیں. آج ہمارے ملک کی فوج بہت زیادہ ہے، 313، تلواریں 8. چلو بھائی میرے ساتھ حاضر ہے. اور جب حضور نے صحابہ کرام سے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا نا تو مہاجر صحابی اٹھے، یا رسول اللہ ہم ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضور چاہتے کہ انصار بھی اٹھے، حضرت سعد اٹھے. بڑی قیمتی بات ان کی بخاری شریف کے صفحے پر وہ چمک دمک رہی ہے، ہمیں دعوت دے رہی ہے، بلکہ ہمیں شرمندہ کر رہی ہے. حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم دریاؤں میں سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. نبی پاک کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما اٹھا. ایسے یار ہو نا پھر دین کی گاڑی خوب چلتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ نبیوں کو بھی مددگاروں کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ عالم اسباب ہے. پانی پئیں گے پیاس بجھے گی، کھانا کھائیں گا بھوک مٹے گی. عالم اسباب ہے. سورج نہ نکلے اندھیرا ہے، کھیت کو پانی نہ دی جائے کھیت سرسبز لہلا نہیں سکتے. من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، لے چلو جہاں لے جانا ہے، ہم مرنے کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ کتنے تھے؟ آج عیسائی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، دین کا ایک حرف بھی ان کے پاس نہیں. بعد نے کہا یہ 12 تھے، صرف 12 انصار مددگار. سبحان اللہ. حضور کی مجلس میں صحابہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. وہ اس قبیلے کا، وہ اس قبیلے کا، اس دیہات سے آیا، اس جنگل سے آیا، کام چھوڑ کر آیا. نبی آ گئے، چلو کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو. پتہ ہی نہیں اسلام کا، دین کا پتہ ہی نہیں. آ گئے امی ان پڑھ. ہم تو ماشاءاللہ بڑی تعلیم یافتہ قوم ہے، کام بھی وہی کر رہے ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں. اخبار دیکھتے ہیں نا، صفحات گندے روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے، کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہیں. یہ خدا داد مملکت ہے، یہ پاکستان ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. صحابہ جمع ہو جاتے، نبی پاک قرآن پڑھاتے. آج قرآن پڑھانے والا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتا. نبی پاک قرآن پڑھاتے،
دعائیں یاد کراتے، نماز یاد کراتے، طریقے سکھاتے پاکی کے، وضو کے، غسل کے، اور مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھی، اور سب سفید ریش، عمر رسیدہ، بڑی عمر کے لوگ۔ اب تو شرم آتی ہے بڑے آدمی کو قرآن صحیح کرنے کا۔ میں قرآن کی دعوت لے کر بیٹھا ہوں، اور میری دعائیں مولا کریم میری زندگی کا خاتمہ اسی بات پر ہو کہ میں اپنے دوستوں کو قرآن کی دعوت دوں، رسول اللہ کی حدیث کی دعوت دوں۔ کوئی مانے نہ مانے، اللہ اکبر، جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائیں گے۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے۔ یہ ہے وہ زمانہ جس زمانے کو ہم ترستے ہیں، کاش حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، حضور کا دیدار کرتے، اور میٹھے بول یار کے سنتے۔ ان میں سے ایک بول یہ میرے پاس ہے جو میں آپ تک آج پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک مہربان۔ ایک صحابی ہیں، قرآن پاک پڑھنے میں ان کا خاص مقام ہے، وہ سب صحابہ کرام میں ممتاز ہے۔ کچھ صحابہ قرآن پاک پڑھنے میں ممتاز ہے۔ اب سارے مجمع میں سے قرآن پاک پڑھنے والے تھوڑی نکلیں گے۔ وہ ہے حضرت ابی بن کعب۔ ابی بن کعب کو ایک دن میرے رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ ابی کو کہو وہ قرآن پڑھ کر تمہیں سنائے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ بھی وزنی ہو، بینکی بھرا ہوا ہو، نہیں، اس کے علاوہ بڑی رب کی نعمتیں ہیں۔ پیٹ میں لقمہ نہ صحیح، آتے کل ہو اللہ پڑھتی ہیں تو پڑھتی رہیں، یار کی مجلس تو مل گئی نا۔ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ حضرت ابی بن کعب بڑے حیران ہوئے، حضرت یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ بھائی مزے کی بات ہے نا، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہاں تو کہاں، کہاں میں کہاں نکہت گل، نسیم و صبح تیری مہربانی۔ ہوا چلتی ہے اور پھولوں سے خوشبو چرا کر پھر سارے علاقے میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، ان کی کنیت ابو المنذر۔ بعض صحابہ کے نام مشہور ہے، کنیت مشہور نہیں، جس حضرت عمر، ان کی کنیت کیا ہے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، ابو حفص۔ حفص شیر کے بچے کو کہتے ہیں، شیر کا بچہ بڑا پھرتیلا، بڑا چست ہوتا ہے، یہی وصف حضرت عمر فاروق میں تھا، اس لیے ان کی کنیت ابو حفص ہے۔ سست نہیں ہے صوفی کی طرح تسبیح مارتے رہنا، نہیں، دین کا کام کیا ہے۔ ایک وقت آتا ہے سب جھکانے کا، ایک وقت آتا ہے سر اٹھانے کا۔ اٹھانے کا وقت ہو تو جھکانا ہے منع ہے، جھکانے کا وقت ہو تو اٹھانا منع ہے۔ یہ مصرع کس شوق نے لکھ دیا محراب مسجد پر کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ایک سجدے کا وقت ہے، ایک قیام کا وقت ہے۔ قیام کے وقت سینہ تان کر کھڑا ہو دشمن کے سامنے، جس طرح ہمارا جرنیل کھڑا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ پاکستانی قوم اس حوالے سے بڑی خوش نصیب ہے جسے اللہ پاک نے غیب سے ایسا جوان دیا ہے۔ میں اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سبحان اللہ۔ ایسے جرنیل کے متعلق میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ، نہ یہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے۔ ہم سے 8-10 گنا طاقت ہے، انڈیا کی پرواہ نہیں، خاطر میں نہیں لاتا، اس لیے کہ سینے میں دل ہے، دل میں کلمہ ہے، اور کلمے میں نور محبت ہے رسول اللہ۔
پرواہ نہیں کسی چیز کی. ہاں بس یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، ہر قدم پر مدد فرمائے، جدھر جائے فتح فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے جائے، دشمن زیر ہو، ہمارے فوجیوں کے بوٹوں کے نیچے کیا نام ہے بھارت کا وزیر اعظم روندا جائے، تب میں سجدہ شکر کا ادا کروں گا. ہماری تقریریں کیا ہیں؟ وہ حفیظ جلالی نے کہا تو نعرہ جب، یہ فوجی کی بات ہے، تو نعرہ جب لگاتا تھا، ہم تو نعرہ لگا کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا، تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا. یہ ہے وہ مجاہد جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو نظر بد سے بچائے. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق بھی اگر اس کو دیکھتے تو خوش ہوتے. یہ ایسے لوگ حضرت عمر فاروق کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو ابو حفص ابو ذر غفاری بڑا مشہور ہے نا صحابی، لیکن ان کے نام کا تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے. ابو ہریرہ ان کی کنیت مشہور ہے. یہ ایک طلباء کے لیے بھی بعض دفعہ بات کرنی پڑتی ہے، بعض کی کنیت مشہور. حضرت ابی بن کعب کا نام مشہور ہے، کنیت مشہور نہیں. ابو المنذر، حضور نے فرمایا اے ابو المنذر میں تجھے سب سے، ہاں قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضور نے اپنے صحابی سے، استاذ اپنے شاگرد سے بعض دفعہ سوال کرتا ہے. حضور نے سوال کیا اے ابی بن کعب قرآن تیرے پاس ہے، تیرے سینے میں ہے، تو پڑھتا ہے، سناتا ہے، ذوق اٹھاتا ہے. سچی بات ہے بھئی تو ان چسکا نہیں پیا، چسکا پہ جاتا نا تو سا قرآن دی جان ہی نہیں سی چڑھنی. حضور محبوب الہی ولیوں کے بادشاہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ان سے عرض کی گئی حضرت آپ کتنی تلاوت روزانہ کرتے ہیں؟ فرمایا ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں، تعویذ لکھتا نہیں ہوں، جیبیں نہیں بھرتا، قرآن پڑھتا ہوں، آنے والوں کو دین سکھاتا ہوں. وہ کہاں گئے؟ وہ لجپال کہاں گئے؟ اللہ اکبر. اب تو دکانداری ہے. میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں کسی پیر کا بورڈ سڑک پر نہیں دیکھا تھا. اب پیروں کے سڑکوں پر بورڈ لگے، نیچے فون بھی لگ رہا، رابطہ بھی نمبر لکھا ہوا کہ آؤ کچھ لے کر آؤ، دے کر جاؤ. اللہ اکبر. اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. رازق کون ہے؟ انگریز کا دور تھا. حضور میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام نے خوب مسلم لیگ کی حمایت کی، اور پاکستان بڑھانے والے لوگوں میں آپ کا پہلا نمبر آتا ہے پیروں میں. آپ جیل میں بھی گئے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور تاریخ بھی انصاف نہیں کرتی. خضر تھا اس علاقے کا، اس پنجاب کا، پتہ نہیں کیا بلا تھا. اس نے دھمکی دی، انہوں نے کہا میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، میرے پاس بڑی طاقت ہے، حکومت انگلشیا مجھ پر مہربان ہے، میں اس کا نمائندہ ہوں. ایک درویش کو دھمکی مل رہی ہے. میرے حضور نے کہا کہ میں نے رب کے 99 نام پڑھے ہیں، اس میں خضر کوئی نام نہیں ہے. اور نہیں سمجھے، رب کے 99 نام پڑھے، اللہ سے لے کر آخر تک کوئی خضر نام کا اور نہیں. یعنی رب نہیں ہے تو بندہ ہے، خاکی ہے، تو مٹے گا، میرا مشن کامیاب ہوئے گا. انگریز کدھر گیا؟ ہندو کدھر گیا؟ 2 بھیڑیوں کے منہ سے یہ پاکستان نکالا ہے. میرے حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے،
جب واپس آئے، یہ پاکستان کی تحریک کی بات ہے، ابھی پاکستان بنا نہیں رہا، آپ کے چھوٹے بھائی خواجہ غلام فخر الدین صاحب نے عرض کی سرکار کی جناب میں جب پہنچے ہو تو بڑا دینے والا ہے، تو بڑا مانگنے والا ہے، کیا مانگا ہے، کیا ملا ہے؟ راز کی بات تھی، یہ سینے کے راز ہیں، یہ کتابوں میں تمہیں نہیں ملے گے موتی۔ بھائی پوچھ رہا ہے، رازدار پوچھ رہا ہے کہ شیخ الاسلام ہو، کیا ملا ہے، کیا دیا ہے؟ فرمایا میں گیا تھا، میں نبی پاک کی جناب میں پاکستان لینے کے لیے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ناموں میں خضر نام کوئی نہیں ہے، نہ کوئی گاندھی ہے، نہ کوئی نہرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان پر بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر کے دکھایا رب نے۔ یہ الگ بات ہے ہم جیسے نالائق آ گئے، اتنی بڑی نعمت کو ہم سنبھال ہی نہیں سکتے، چلا ہی نہیں سکتے، لیکن یہ خود بخود چلتا رہے گا، یہ خود بخود چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سی سب سے بڑی آیت ہے؟ قل تو اللہ ورسول عالم۔ صحابہ کی بڑی پیاری ادا تھی، بڑی پیاری ادا تھی، پتہ بھی ہوتا پھر بھی کہتے اللہ خوب جانتا ہے۔ کافی تھا نا، کافی تھا۔ ان سے پوچھنا جا کر یہ کیا کہہ رہا ہے حدیث والا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہتے اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، تو بات کافی تھی، حضور بھی خوش ہو جاتے کہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ ہو ورسولہ عالم؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے نبی میں نے تیرا سینہ علم سے بھر دیا ہے، تیرے سینے میں میں نے اتنا علم ڈالا ہے کہ ساری مخلوق اس کے مقابلے میں ایک قطرے کا علم رکھتی ہے، تیرا سینہ سمندر کی طرح ہے۔ اللہ و رسول عالم۔ سبحان اللہ۔ نہیں جواب دیا، حضور نے پھر پوچھا ایو آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم؟ اللہ کی کتاب میں سے کون سی بڑی آیت ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اب جب دوبارہ سوال کیا نا تو بھائی فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حی قیوم، حی کا معنی زندہ نہیں ہے، حی کا معنی باقی اور دائم، ہمیشہ رہنے والا۔ قیوم سب کا قوام، سب کا بقا میرے رب کے کرم کے طفیل۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نونگ آتی ہے نہ سوتا ہے۔ اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسجد، تو ستا رب جاگنا تیری ڈاڈے نال پری۔ سبحان اللہ۔ رب سوتا نہیں، اونگتا بھی نہیں۔ لا تحسبن اللہ غافلا، رب کو غافل بھی نہ سمجھنا۔ کائنات کے ذرے ذرے پر رب کی نظر ہے، کرم ہے، اور اس کی ربوبیت کائنات کے ذرے ذرے، پتے پتے، قطرے قطرے کی ہر وقت پرورش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے پوچھا تو نہیں بتایا، اب پوچھا تو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں سینے پر ہاتھ مارا، اپنے صحابی کے سینے پر یوں ہاتھ مارا، فرمایا ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، تجھے علم مبارک ہو۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی نے کہا نے پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟
کہ یہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی۔ دوبارہ حضور نے پوچھا، پھر جواب دیا۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ کتابوں سے صرف علم حاصل نہیں ہوتا، کسی کامل کی نظر سے علم حاصل ہوتا ہے۔ میرے رسول پاک نے دیکھا کہ صحابی کو میں بتاؤں نہیں، میں نظر سے اس کے سینے میں علم اتار دوں تاکہ خود جواب دے۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس حدیث پاک کے سلسلے میں، وہ دوسرے فرقے کا مولوی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ ترجمہ ختم ہو گیا، وہ آگے چلے گا، طلباء کو کہ آگے چلو دوسری حدیث پڑھو۔ یہ ہم غلاموں کا کام ہے یہ موتی نکالنے۔ پہلے پوچھا جواب نہیں دیا، دوبارہ پوچھا جواب دے دیا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو میرے رسول ہیں نا، سب کے رسول ہیں۔ میں اس امت کے ایک ولی کی بات کرتا ہوں، یہ ولی ہیں بغداد کے۔ بغداد شہر دی کی نشانی اونچیاں لمیاں جیراں ہوں۔ دعا کیا کرو اللہ پاک ہمیں بھی وہ ذوق عطا فرمائے جو اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کے بغیر بندہ کیا ہے؟ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو سے معروم ہے، ڈھانچہ ہے، روح سے خالی ہے۔ محبت کی خوشبو آ جائے بندہ تب مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی حاضر ہوئے، طالب علم تھے اور علم کلام میں بہت زیادہ مصروف تھے، مشغول تھے، بڑا شغف تھا کہ میں اس علم کو حاصل کروں۔ اب اسی تشریح میں نہیں جاتا کہ علم کلام کسے کہتے ہیں، بس اتنی ہی سمجھ لو ایک علم ہے جس علم کلام کہتے ہیں۔ ہے جی؟ غوث پاک کو یہ پسند نہیں تھا۔ جب آ کر بیٹھے نا تو پوچھا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا، نہ پسند آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے نظر ڈالی، سینے کو صاف کر دیا، سارا علم ختم کر دیا۔ یہ مولانا جامی لکھ رہے ہیں نفحات الانس میں۔ آپ فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی خود روایت فرماتے ہیں کہ میرا سینہ میں جو علم تھا جس کو غوث پاک نے پسند نہیں فرمایا، ایک نظر ڈال کر سارے کا سارا مٹا دیا، محو کر دیا۔ میں بڑا افسردہ ہو گیا، بڑی محنت کر کے میں نے یہ جمع کیے تھے معلومات، یک لخت ختم ہو گئے۔ ولی کی نظر مٹاتی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں لیکن سینہ مرا از علم لدنی مملو ساخت ہے۔ مولانا جامی کے الفاظ ہیں۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی جن سے سلسلہ سہروردیہ چلا، پوری دنیا میں پھیلا، اور جن کی کتاب عوارف المعارف ہر زمانے میں داد وصول کرتی رہی ہے، آج بھی وہ زندہ کتاب ہے۔ کشف المحجوب جس طرح داتا صاحب کی کتاب ہے، فوائد الفوائد محبوب الہی کی کتاب ہے، یہ کتابیں آج دن تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ عوارف المعارف سے صوفیاء نے بڑا فیض پایا ہے، اس لیے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف و طریقت کا ہر مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ غوث اعظم نے میرے سینے پر نظر ڈالی، سمجھ رہے نا، سینہ مرا میرا سینہ از علم لدنی مملو ساخت، علم لدنی سے میرے سینے کو بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
نظر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ کامل دی نظر ہے۔ اس لیے تو میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا نا، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہ نہ کائی۔ اس لیے کہ اس مرد کا ہے بندہ، ہے خاکی، ہے بشر، اس کا تعلق عالم غیب میں ہے، میرا رب اس پر اپنی تجلیات گرا رہا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں گفتائیو گفتائے اللہ بباد، گفتائے اللہ بباد، گرچہ از حلقوم عبداللہ بباد۔ اگرچہ بندے کی زبان سے بات نکلتی ہے، وہ بات بندے کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے جی۔ اس لیے مولانا روم نے عرض کی بارگاہ رسالت میں، اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، بیر حق سوئے غریباں یک نظر۔ علم کا اپنا مقام ہے، روحانیت کا اپنا مقام ہے۔ علم علماء سے ملتا ہے، علم لائبریریوں میں ملتا ہے، علم کتابوں سے ملتا ہے، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ علم کتابوں سے ملتا ہے اور دین کامل کی نظر سے ملتا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں، اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، بیر حق سوئے غریباں یک نظر۔ ایک نظر کا میں محتاج ہوں، ایک مجھ پر بھی نظر فرما دیجئے۔ اسی نظر کو حاصل کرنے کے لیے تو لوگ دوڑے دور کے سفر طے کر کے بزرگان دین کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنا آپ پیش کرتے ہیں۔ حضور شیخ شہاب الدین سہروردی کو جتنا فیض ملا حضور غوث اعظم نے عطا فرمایا، اور وہ بھی استعداد شرط ہے، استعداد والا ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہی ذوق والی باتیں ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ ذوق بھی چلے، علم کے ساتھ ساتھ محبت بھی چلے، یہ سب کچھ۔ میں قرآن پاک کی دو فکرے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بات بندہ کر رہا ہے، مولانا روح فرماتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، بندہ کہاں اللہ کہاں۔ گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ بندے کی زبان سے نکل رہی ہے بات، وہ بندے کی نہیں اللہ کی ہے۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کی اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قم باذن اللہ، میں کہتا ہوں، مردے کو زندہ میرا رب کرتا ہے جی۔ ایک اور بھی بے ایمان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بدبخت نمرود۔ اس نے بھی کہا تھا آنا اوہی و امید، میں بھی مردے جلاتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ صیغہ ایک ہی ہے، مضارع کا، روایت متکلم کا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی استعمال کر رہے ہیں، نمرود بھی وہی کہہ رہا ہے۔ نمرود کہے تو کفر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں تو ایمان ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ نمرود کی انانیت کہہ رہی ہے، نفسانیت کہہ رہی ہے، بے ایمان ہے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا وہ یہ کہے، وہ غیر ہے، وہ بیگانہ ہے۔ عیسیٰ اپنا ہے، اپنا کہے تو میں برداشت کر جاتا ہوں، غیر کو نہیں میں اجازت دیتا۔ اسے کیا حق پہنچتے وہ کہے ہاں عیسیٰ تو میرے دامن میں ہے، میری رحمت کے سائے کے نیچے ہے، تو کہے تو میں مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کا بیٹا زندہ کر کے دکھایا، وہ کب سے مرا پڑا ہے قبر میں، لیکن چند ہی زندہ کیے ہیں۔ بعض جگہ تو میں نے پڑھا ہے کہ 4 ہی مردے زندہ کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے، میرے نبی نے۔ میں تو اپنے نبی کی پھر بات پھر آ کر آتے ہیں وہیں جہاں سے چلتے ہیں، وہی مرجع ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے
پتھروں سے کلمے پڑھائے ہیں، درختوں کو بلایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس مردے کو جگایا ہے جس کی جسم میں پہلے روح رہ چکی ہے، اور میرے نبی نے مسجد نبوی کے لیے ستون نہیں، کھجور کا خشک تنا، اس کو اپنے یہ ہجر میں رلا کر دکھایا ہے۔ اس تنے ہنانا از ہجر رسول گریمی زد ہم چو ارباب عقول۔ پیر رومی فرماتے ہیں جس طرح عقل مند آدمی جدائی پر روتا ہے، صحابہ خاموش ہیں، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی، ہاں دیکھا تو ستون رو رہا ہے، خشک تنا رو رہا ہے۔ میرے نبی نے کرم فرمایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک نیچے اتر آئے ممبر سے، یا نیچے اترے ہیں حسن کے لیے، یا نیچے اترے حسین کے لیے، یا نیچے اترے ہیں اس کھجور کے تنے کے لیے۔ نیچے اتارنے والی صرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی جذبہ ہے، وہ محبت کا جذبہ ہے۔ حسنین کے ساتھ بھی محبت کا جذبہ ہے، یہاں بھی محبت ہے۔ نبی اپنی یاد میں رونے والے کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ جی تو اگر محبت سے درود پڑھے، خواہ گجرات میں بیٹھ کر نہیں، چین چلا جا، جاپان چلا جا، جتنا دور جا سکتے چلا جا، محبت سے درود پڑھ، میرا نبی خود سنے گا۔ دلائل الخیرات شریف میں فضائل درود کے آخر میں حدیث آتی ہے، انا اسمع الصلاۃ آل محبتی وعارفہم، جو محبت والے درود پڑھتے ہیں میں درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اور فرشتہ بھی مقرر ہے سرکار کی قبر انور پر، جو ساری مخلوق کی درود پاک سن کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں سلام پیش کر رہا ہے، نام لیا جاتا ہے۔ درود پاک کی اس سے بڑی فضیلت پھر کیا ہو سکتی ہے کہ تیرا نام فرشتے صبح و شام پیش کر رہے ہیں، حضور خود بھی سن رہے ہیں۔ وہ قبر انور پر ان اللہ وکل بقبر مالکن آتا واسماء الخلائق، بڑی قوت عطا فرما دی میرے رب نے اس ایک فرشتے کو، جہاں بھی کوئی درود پڑھے گا۔ بڑی مزے کی بات سنو، وہ کہتے ہیں فرشتہ تو سنتا ہے حضور نہیں سنتے۔ واہ بھائی واہ۔ فر من الماطر کام تخت المیزان، بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عقل مندی ہے۔ فرشتہ سنتا ہے جو غلام ہے، خادم ہے، دربان ہے، وہ سنتا ہے، تو جو اس کا نبی ہے نہیں سنتا۔ یہ بھائی مسئلہ میرے ویسی سے من میں آ گیا تو اچھا ہے، ایک اور بات بھی آپ تک پہنچا ہے۔ جو علماء، جو تاریخ، جو مکتبہ فکر اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضور سنتے ہیں، ان کے ایک عالم ہے مولانا عبدالحی لکھنوی، ان کے عالم ہے، ہمارے مسلک کے وہ نہیں ہیں۔ ان کا فتاویٰ مشہور ہے، فتاویٰ عبدالحی، یہاں ہماری لائبریری میں بھی موجود ہے۔ کوئی دیکھنے کا شوق رکھتا ہو تو ہم حوالہ دکھا بھی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ برطانیہ میں علماء کے مجمع میں ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص اٹھا، اس نے یہی سوال کیا کہ حضور خود نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ میں کہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے، فرشتے پہنچائیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور خود نہیں سنتے۔ میں نے پھر یہ حدیثیں بھی پیش کی اور یہ واقعہ بھی پیش کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا فضل جب بندے کے شامل حال ہو جائے نا، بندہ تو بندہ ہے، ابابیل کے شامل حال ہو جائے تو وہ ہاتھی کو بھی مار لیتا ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہونا چاہیے، وہ کرم کرنے پائے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی اپنے فتاویٰ عبدالحی میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ابھی شکم مادر میں تھا، وہاں سے بات چلی ہے، میں شکم مادر میں تھا اور لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا میں ماں کے پیٹ میں قلم چلنے کی آواز سنتا تھا۔
व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिकल करीम व आलिहि ताहिरीन। सुन रहे हैं आप? बात ज़हन में उतर रही है? अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक्मे मादर में हैं। आप कलम लेकर कागज़ पर लिखते हैं, कभी आवाज़ सुनी है कलम की? इतना करीब है फिर भी नहीं सुनते। वो लौह महफूज कहाँ है? वहाँ कलम चलता है। मेरा नबी शिक्मे मादर में आवाज़ सुनता है कलम चलने की, और जो इतनी दूर से आवाज़ सुन सकता है, मोहब्बत वालों का दरूद भी सुन सकता है। और ये आज आखिरी बात, कोई कहे सुनता है, कोई कहते नहीं सुनता। दरूद पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो, सुबह शाम पढ़ो, रात दिन पढ़ो। खिज़ा को भी बहार बना दो, बहारों को आबाद कर दो नबी के दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या मोहम्मद अली जौहर सियासी मौलवी हुए हैं, लेकिन बात बड़ी कीमती कह गए हैं। आखिरी बात सुन लो फिर नमाज पढ़ते हैं। मोहम्मद अली जौहर, ये अली के राज़ान है ना, आप तारीख़ इल्कराम पढ़ते हैं, बड़ा कीमती शेर हमें दे कर गए हैं। ऐसे अब लोग कहाँ से लाएंगे? सियासत भी की है तो सुथरी उम्दा सियासत की है। सुबहान अल्लाह। वो फरमाते हैं बेमाया सही, जेबें बाहर निकली हुई हैं, घर में भी आटा नहीं है, बेमाया सही, लेकिन शायद वो बुला भेजे। सुनो, आस लगा कर बैठे, बेमाया सही, लेकिन शायद वो बुला भेजें। क्यों भाई बुला भेजे तुम्हें? भेजी हैं दरूदों की कुछ हमने भी सौगातें। बेमाया सही, शायद वो बुला भेजें, भेजी है दरूदों की कुछ हमने भी सौगातें। हाँ, बस दरूद कसरत से पढ़ो, और मेरा सबक है कुरान ज़रूर पढ़ो।